علیکم۔ مالا کی 12ویں قسط میں خوش آمدید۔ ماں فجر کے بعد بہت مشکل سے سوئی تھی۔ اب اٹھی تو ان کا اصرار تھا کہ غسل بھی کریں گی، کیونکہ انہیں روز غسل کی عادت تھی۔ ویل چیئر کے ساتھ ان کو باتھ روم لے کر جانا اور باتھ دلوانا ایک مشکل مرحلہ تھا، مگر وقت بھی اور اسے روز اس چیلنج کی عادت پڑ گئی تھی۔ ماں باتھ روم سے وضو کیے بغیر نہیں نکلتی تھی۔ یہ ایک ایسی عادت تھی جو اس بیماری میں بھی ان کو نہیں بھولتی تھی۔ نماز کا وقت ہے یا نہیں، ماں باتھ روم سے نکلنے سے پہلے تازہ وضو کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی نماز مشکل نہیں ہوتی، وضو مشکل ہوتا ہے۔ وضو کر رکھا ہو تو جس وقت انسان اذان سنے آسانی سے نماز پڑھ لے۔ وہ اپنی ماں کے سامنے روزے کا ذکر نہیں کر رہے تھے۔ ماں خود بھی رمضان کو بھولے ہوئے تھی، اگر یاد آ جاتا تو روزہ رکھنے کی ضد کرتی۔ معید اور کشمالہ ویسے بھی ڈائٹ فوڈ کھاتے تھے، ملازم روزہ نہیں رکھتے تھے، ہر ایک کے پاس اپنا بہانہ تھا۔ کیف البتہ افطار کے وقت گھر نہیں ہوتا تھا، سو اس سے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کھاتا تھا، کیا نہیں۔ اس کے جاب میں ہر روز چند گھنٹے کا آف شامل تھا۔ وہ ظہر سے مغرب تک غائب رہتا تھا اور مغرب کے بعد آ جاتا۔ کشمالہ کو اس نے بتایا تھا کہ وہ ایک کو ورکنگ سپیس میں 5,000 ماہانہ رینٹ پہ ڈیسک لے کر اپنے بزنس پلان پہ کام کرتا ہے۔ اس نے مزید کچھ نہیں خریدا۔ اشراق کے بعد اس نے بدقت ماں کو سلایا۔ اب گھر میں سکون اور سناٹا تھا۔ وہ گھر کا جائزہ لینے باہر آئی تو دیکھا کیف کلین کچن میں سامنے سٹول پہ بیٹھا ہے۔ کونیاں کاؤنٹر پہ رکھے وہ موبائل پہ سر جھکائے ہوئے ہے۔ ماں کو مرد ملازموں کا کلین کچن میں بیٹھنا سخت ناپسند تھا، لیکن کیف کا اگر موڈ ہوتا تو وہ بڑی ڈٹھائی سے وہیں بیٹھ جاتا تھا۔ کچھ نڈر سا تھا اس نوجوان میں۔ وہ ہلکا سا کنکاری۔ گڈ مارننگ باس، کیف نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ سنجیدگی سے وہ فون پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمہاری جاب رات کے گارڈ کی ہے، فون کالز کی نہیں۔ ڈیوٹی آورز میں فون کال سے پرہیز کیا کرو۔ خفگی سے کہہ کے وہ آگے آئی اور اپنا مگ اٹھایا۔ پھر یاد آیا اس کا روزہ ہے۔ واٹ ایور، وہ ہنوز موبائل پہ جھکا تھا۔ دوبارہ کہو۔ وہ ایڑیوں پہ گھومی اور برہمی سے اسے دیکھا۔ مجھے CCTV فوٹیج مل گئی ہے۔ کیف نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا، اس روز کی جب گھر پہ خون آیا تھا۔ خالی مگ لیے کھڑی لڑکی اپنی جگہ بالکل ٹھہر گئی۔ گھر پہ خون آیا تھا؟ جی، اس لیے میں نے کیمرے لگوائے تھے، آپ کو بتایا نہیں تھا تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ کندھے اچکا کے واپس فون کو دیکھنے لگا۔ سامنے والوں کا CCTV بہت اونچا لگا ہوا تھا۔ پہلے اس پہ نظر نہیں پڑی، آج دیکھا تو اس نے فوٹیج مانگ لی۔ اس نے مگ زور سے کاؤنٹر پہ رکھا اور تیزی سے اس کے قریب آئی، آنکھوں میں غصہ تھا۔ کیف، مجھے سخت ناپسند ہے کوئی میرے پیٹھ پیچھے کچھ کرے، یہ باتیں تم مجھ سے نہیں چھپا سکتے۔ کیف نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ آپ نے کہا تھا کشمالہ بی بی کہ آپ نے مجھے سب بتا دیا ہے، کچھ بھی نہیں چھپایا۔ وہ سٹول سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور درمیان میں کچن آئی لینڈ تھا۔ وہ اسے غصے سے دیکھ رہی تھی اور کیف کی نظریں تفتیشی تھیں، غور سے اس کے اندر تک جھانکتی ہوئی۔ یہ ہے وہ جس نے گھر کے باہر خون گرایا تھا۔ اس نے موبائل سکرین کشمالہ کی طرف پھیری۔ کاؤنٹر کے پار کھڑی لڑکی نے غصے اور الجھن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سکرین کو دیکھا۔ سکرین پہ اس کے گھر کا گیٹ دکھائی دے رہا تھا۔ فوٹیج اچھی کوالٹی کی تھی۔ ڈرائیو وے پہ خون صاف نظر آ رہا تھا۔ کشمالہ کی نظروں نے فوٹیج میں کسی انسان کو تلاش کرنا چاہا، مگر یہاں تو کوئی نہیں تھا۔ غور سے دیکھیں۔ کیف نے موبائل اس کے سامنے رکھ دیا اور جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے دوبارہ سکرین کو دیکھا۔ گیٹ کے اوپر ایک بڑا سا پرندہ بیٹھا تھا۔ یہ تو پرندہ ہے، کیا یہ زخمی تھا؟ غصے کی جگہ جھنبے نے لے لی۔ کیف نے جیب سے رکھی تسبیح کو انگلیوں سے محسوس کیا اور ایک دانہ گرایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ بنا آواز کے بڑبڑایا۔ کافی؟ وہ ایک بھاپ اڑاتا کپ لیے میز تک واپس آئے تو ماہی نے چونک کے رخ پھیرا، پھر شکریہ کہتے ہوئے جلدی سے دونوں ہاتھوں میں کپ تھام لیا۔
اسے موسم گرما کے باوجود سردی لگ رہی تھی، بس کچھ گرم اپنے اندر انڈیلنا تھا۔ تیزی سے کپ کو لبوں سے لگایا، گرم آیا، اس کی زبان جلا گیا۔ اب بتائیے ماں بینا، وہ کیا چیز ہے جو آپ کو اللہ کے گھر کھینچ لائی ہے ماں بینا؟ وہ اس کے سامنے بیٹھے اب پوری توجہ سے سن رہے تھے۔ ماہی نے کپ نیچے رکھا۔ اس کے لپ ٹنٹ کا گلابی نشان کپ کے دہانے پہ لگ گیا تھا۔ وہ انگلی اس نشان پہ پھیرنے لگی۔ 2 الفاظ ہیں، لیکن انہیں کہنا بہت مشکل ہے۔ میں کہہ نہیں سکتی، اس ڈر سے کہ کوئی میرا یقین نہیں کرے گا۔ بھوری آنکھیں اٹھا کے انہیں دیکھا، وہ اب تک بھیگی ہوئی تھی۔ کیسے الفاظ؟ وہ کپ کے دہانے پہ گلائی میں انگلی پھیر رہی تھی۔ یہ سب 6-7 ماہ قبل شروع ہوا تھا۔ ماہی نے کہنا شروع کیا۔ میری بہن کو محسوس ہونے لگا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ رات کو نیند میں ڈر جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کوئی اس کے کمرے میں آیا تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ وہ باڈی گارڈ ہائر کرتی ہے، لیکن اس کا تعاقب کار پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ اب چہرہ موڑ کے کھڑکی کو دیکھنے لگی۔ بارش میں تیزی آ گئی تھی۔ بوندیں اب تڑتڑاتی ہوئی شیشے پہ گر رہی تھیں۔ کیا اس نے پولیس سے رابطہ کیا؟ پولیس؟ وہ طنز سے ہنسی اور سر جھٹکا۔ پولیس، باڈی گارڈز کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ… ماہی نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے ان آنکھوں کی طرف دیکھا۔ کیونکہ میرا خیال ہے جو اس کا تعاقب کر رہا ہے وہ انسان نہیں ہے۔ چند لمحے کے لیے ساری مسجد میں سناٹا چھا گیا۔ کبھی کوئی گھر کا شیشہ توڑ جاتا ہے، کبھی کتابیں ہلا دیتا ہے، کبھی گھر میں خون کے چھینٹے آتے ہیں، کبھی پانی کے۔ اسے مسلسل محسوس ہوتا ہے کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ ان ساری باتوں کو سن کے آپ کے ذہن میں پہلا خیال کس چیز کا آتا ہے؟ وہ 2 الفاظ کہنے کی ہمت اس کے اندر نہیں تھی۔ اگر وہ کہہ دے گی تو وہ سچ ہو جائیں گے۔ یہ سب ایک ہی چیز کی نشانی ہے۔ ڈاکٹر رائد نے ایک افسوس بھری گہری سانس لی۔ سحر الاسود، کالا جادو۔ اور ماہی کو لگا وہ 2 الفاظ آج امر ہو گئے ہیں۔ وہ 2 الفاظ جن سے وہ ہمیشہ ڈرتی تھی۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ ایک آنسو پلکوں کی باڑ عبور کرتا نیچے گرا اور سکارف میں جذب ہو گیا۔ یہ ایک اسٹوپڈ پرندہ ہے کیف۔ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے بغور کشمالہ کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ پرندہ ڈرائیو وے کے اوپر سے اڑتا ہوا گیٹ پہ بیٹھا۔ اس کے بیٹھنے سے پہلے وہاں خون نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے پرندہ زخمی ہو۔ ایسی صورت میں گیٹ پہ بھی خون ہونا چاہیے تھا، جبکہ گیٹ صاف تھا۔ آپ نے کبھی لاہور میں اس شکل اور سائز کا پرندہ دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ 2 باتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ سامنے والوں کے کیمرے کی فوٹیج کسی نے ایڈٹ کر دی ہے۔ اسے اندازہ ہوگا کہ ہم فوٹیج دیکھ سکتے ہیں، یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ یا پھر وہ کھنکھارا۔ یہ پرندہ نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے۔ کیف؟ وہ بے یقینی اور بے فکرمندی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم ایسی باتوں پہ یقین رکھتے ہو؟ کیف نے ایک لمحے کے لیے جواب نہیں دیا۔ بہت سا تھوک نکلا۔ گردن میں گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی۔ ایسی باتوں پہ کون یقین رکھتا ہے؟ وہ بظاہر مسکرا دیا۔ میں تو ویسے ہی ایک بات کہہ رہا تھا۔ کشمالہ نے گہری سانس خارج کی۔ وہی میں کہوں، تم تو ماہی کی طرح باتیں کرنے لگے ہو، اتنے پڑھے لکھے اور پروگریسو ہو کے۔ آپ کی بہن کو لگتا ہے یہ سب جادو جنات وغیرہ ہیں؟ کیف چونکا، مگر انداز سرسری تھا۔ وہ کچن سنک سے ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی، بازو سینے پہ لپیٹ لیے۔ اب منی پلانٹ کی بیلوں سے ڈھکی کھڑکی اس کی پشت پہ تھی۔ اس کے ڈھیلے جوڑے سے چند لٹیں پرسوچ چہرے کے اطراف میں گر رہی تھیں۔ میرے گارڈز اسی وجہ سے جاب چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے یہ سب جنات وغیرہ ہیں، حالانکہ مجھے یقین ہے یہ کوئی انسان ہے۔ وہ سادہ انداز میں کہہ رہی تھی، نہ کوئی ڈر، نہ خوف۔ میں ان وہموں میں نہیں پڑتی۔ ہاں، میں مانتی ہوں جنات ہوتے ہیں، میں نے قرآن پڑھ رکھا ہے، جادو بھی ہے، لیکن جنات کی الگ دنیا ہے۔
وہ ہماری دنیا میں ایسے انٹرفیئر نہیں کرتے۔ مجھے بہت برے لگتے ہیں وہ لوگ جو ہر پریشانی کو جادو یا نظر کا نام دے دیتے ہیں۔ کچھ مصیبتیں انسان لاتے ہیں، کچھ قسمت سے آتی ہیں۔ میرا تعاقب کار انسان ہی ہے۔ اس دن لفٹ میں جس نے مجھ پر حملہ کیا وہ انسان تھا۔ ماہر فرید کا لائٹر کوئی جادوئی چیز نہیں تھا۔ جی، آپ درست کہہ رہی ہیں۔ بہرحال آپ کیمرے لگ چکے ہیں۔ دوبارہ ایسی حرکت ہوئی تو ہم اس کو پکڑ لیں گے۔ اس کا انداز عام سا تھا۔ کشمالہ ٹیک چھوڑ کے سیدھی ہوئی اور آنکھوں میں شدید برہمی لیے کیف کو دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے کچھ دن سے ظہیر مجھے کال کر رہا ہے۔ اسے کسی اور کام میں میری مدد چاہیے، لیکن میں اس کی کال نہیں اٹھا رہی، نہ اٹھاؤں گی، کیونکہ میرا اعتبار کسی شخص سے ایک دفعہ اٹھ جائے تو دوبارہ نہیں بنتا۔ آئندہ مجھ سے چھپا کے تم کچھ نہیں کرو گے، ورنہ وہ تمہاری جاب کا آخری دن ہوگا۔ کچھ فیصلے آپ کا سیکیورٹی گارڈ ہونے کے ناطے میں لے سکتا ہوں۔ اس کی تقریر کے جواب میں وہ اطمینان سے بولا جیسے اسے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ فیصلے لو گے مگر مجھے بتا کے لو، کلیئر؟ وہ تلخی سے کہہ کے آگے بڑھنے لگی۔ جب اس نے پیچھے سے پکارا، آپ کی بہن کو کس پہ شک ہے؟ کشمالہ کچن کی چوکھٹ پہ ٹھہر گئی اور مڑ کے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہاں، یہ سب پتھر کے زمانے کی باتیں ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن آپ کے ارد گرد کوئی تو ایسا شخص ہوگا جو ان جادو وغیرہ کے کاموں کے لیے مشہور ہوگا۔ ہر خاندان میں ایک شخص ایسا ہوتا ہے۔ ایک شخص۔ اس شخص کی ایک معروف انٹرپرینور اور ڈیزائنر جو خود کو ایک آرٹسٹ کہتی ہے۔ وہ طنز سے بولی۔ کبیرہ تائی؟ کیف کے لب بے اختیار گلائی میں سکڑے۔ سارے تانے بانے اسی ایک عورت سے جا کے ملتے تھے۔ کھڑکی پہ تڑا تڑ بارش کے قطرے گر رہے تھے۔ شاید آسمان زاروں قطار رو رہا تھا، جانے اس کے کیا غم تھے۔ ماہی سختی سے کپ کو دونوں ہاتھوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ کپ کے دہانے پہ لگا سرخ نشان اب منمل ہو چکا تھا۔ کیا جادو واقعی ہوتا ہے یا میں وہم کر رہی ہوں؟ لوگ یقین نہیں کرتے جادو پہ۔ سب یقین کرتے ہیں جادو پہ ماں بینا، لوگ صرف ظاہر نہیں کرتے تاکہ ان کو کمتر نہ سمجھا جائے۔ مگر کیا جادو، اس نے تھوک نگلا، واقعی ہوتا ہے؟ آپ 21ویں صدی میں بیٹھ کے مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ جادو واقعی ہوتا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرائے اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگے۔ وہ ناسمجھی سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ جادو ہزاروں برس پہلے ہوتا تھا۔ ہمیں جادو کا آخری ثبوت 1400 سال پہلے کی حدیث سے ملتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو ہوا تھا۔ لیکن انہوں نے نظروں کا رخ پھیر کے ماہی کو غور سے دیکھا۔ کیا اب بھی جادو ہوتا ہے؟ وہ سانس روکے جواب کی منتظر تھی۔ 1400 سال پہلے اگر کسی کو خط بھیجنا ہوتا تھا تو اس میں مہینوں لگتے تھے۔ آج کل صرف کاغذی خط ایک دن میں دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر انسان نے پوسٹ کے نظام میں اتنی ترقی کر لی ہے تو کیا جادو میں نہیں کی ہوگی؟ وہ چونک گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جادو پتھر کے زمانے کی بات لگتا ہے بظاہر۔ ہم کہتے ہیں ہم 21ویں صدی میں آ گئے ہیں، اب جادو کی بات نہ کرو، لیکن وہ بھی تو ہمارے ساتھ 21ویں صدی میں آئے ہیں۔ ہم ان کو پتھر کے زمانے میں تو نہیں چھوڑ آئے۔ وہ کون؟ شیاطین اور جنات، وہ جن کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ترقی کر رہے ہیں۔ وہ کچھ دیر کچھ بول نہیں سکی، پھر سر جھکا کے کنپٹی مسلنے لگی، تکان سے آنکھیں بند کر لی۔ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ جادو ہوتا ہے یا نہیں، جبکہ آپ کو یہ پوچھنا چاہیے ماں بینا کہ جادو کا ریٹ کیا چل رہا ہے۔ اس نے کرنٹ کھا کے سر اٹھایا، آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ ریٹ؟ جادو کے ریٹ ہوتے ہیں؟ وہ افسوس سے مسکرائے۔ آج کل کچھ مفت میں ملتا ہے کیا؟ پھر انہوں نے اس کا ٹھنڈا مگ اٹھا لیا اور ہال کی جانب دیکھا۔ وہاں اب صرف اکا دکا نوجوان رہ گئے تھے۔ ڈاکٹر رائد نے ایک نوجوان کو اشارہ کیا۔ طلاق کروانے کا ریٹ، کسی کا ان بورن بیبی مارنے کا ریٹ، کسی کو بانجھ کرنے کا ریٹ، کسی کا رشتہ نہ ہونے دینا، خاندانوں میں لڑائیاں کروانا، لوگوں کو اپنا تابع کرنا، ان سب کا الگ الگ ریٹ چل رہا ہے۔ جادو ہر دوسرے گھر میں کیا جا رہا ہے ماں بینا۔
جگہ جگہ جادوگروں نے اپنی دکان لگا رکھی ہے۔ نوجوان قریب آیا تو ڈاکٹر رائے اس کو مگ لے جانے اور تازہ کافی لانے کی ہدایت کرنے لگے۔ ماہی نے کھڑکی کے باہر دیکھا۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ بھیگی سڑک پہ ایک گوری رنگت والا کپل ایک چھتری تلے ہنستا ہوا بھاگتا جا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بس اسٹاپ کے بینچ تک گئی۔ وہاں بیٹھی لڑکی اپنے فون پہ اپنی سیلفی کھینچ رہی تھی۔ اٹس فنی، وہ تلخی سے مسکرائی جیسے خود پہ ہنسی ہو۔ ہم کینیڈا میں بیٹھ کے جادو اور جنات کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ لوگ ان لوگوں میں سے ہیں جو سمجھتے ہیں جادو صرف انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہوتا ہے؟ انٹرسٹنگ۔ انہوں نے مسکرا کے بات وہیں سے جوڑی۔ حالانکہ جادو ہر ملک میں ہو رہا ہے۔ انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا اور سارے یورپ میں اتنا جادو پھیلا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتی۔ جادو صرف ایشیائی کمیونٹی نہیں کرواتی، گورے بھی جادو کرتے اور کرواتے ہیں، بلکہ یورپین پارلیمانی ممبرز جادو کرنے اور کروانے میں مشہور ہیں۔ گوروں نے ہر چیز میں مسلمانوں سے زیادہ ترقی کر لی ہے۔ ان کی مشینیں، ان کا لائف سٹائل، ان کی مصنوعات سب مسلمان ملکوں سے بہتر ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے جادو میں ترقی نہیں کی ہوگی؟ وہ بس حق تک ان کو دیکھ رہی تھی۔ جادوگر ہر گلی محلے میں بیٹھے ہیں۔ گورے، یہودی، عیسائی، ہندو، یہ لوگ جادو کو جادو کے نام پہ کر رہے ہیں، کھلم کھلا۔ لیکن مسلمان جادو کو دم اور تعویذ کے نام پہ کر رہے ہیں۔ 90% جادو دراصل دم درود کے نام پہ کیا جاتا ہے۔ عورت مولوی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے میری بہو بہت بولتی ہے، کچھ ایسا کریں کہ وہ میرے سامنے زبان نہ نکالے۔ جانتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ مولوی اپنے جن سے کہتا ہے اس کی بہو کو کچھ ایسا کرو کہ وہ بولا نہ کرے۔ جن ایک حادثہ کرواتا ہے اور وہ بہو گونگی ہو جاتی ہے یا وہ کوما میں چلی جاتی ہے، اور اس کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ساس کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ بہو پہ جادو اس نے کروایا ہے۔ ماہی نے بے اختیار گردن پہ ہاتھ رکھا۔ ان باتوں سے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ یعنی کہ عامل بابا واقعی جادو میں ماہر ہوتے ہیں؟ وہ بڑبڑائی۔ ہمارے ہاں فلموں اور ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ اکثر عامل فراڈ ہوتے ہیں اور پیسے لے کر ڈھکوسلا کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت اس سے مختلف ہے۔ جادو یا جادو کی کاٹ کرنے والے لوگوں کی اکثریت فراڈ نہیں ہوتی۔ وہ واقعی اس علم کو جانتے ہوتے ہیں، کوئی کم اور کوئی زیادہ۔ کیا ہم کھڑکی کھول سکتے ہیں؟ وہ بے اختیار بولی۔ یہ باتیں اس کے لیے بہت زیادہ تھی۔ اسے کچھ دیر خاموشی سے ان باتوں کو جذب کرنا تھا۔ کیف سے اس گفتگو کے بعد وہ کمرے میں آئی اور ماں کے ساتھ لیٹ گئی۔ اس کو آج کل بہت نیند آ رہی تھی۔ غالباً روزے کا اثر تھا، جانے وہ کتنی دیر تک سوتی رہی۔ سورج سوا نیزے پہ چمکنے لگا جب گیٹ پہ رونے دھونے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی اور کھڑکی تک آئی، مگر پورچ کا منظر دیکھ کے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ کل معید نے نیورولوجسٹ کزن جواد کو سختی سے تاکید کر دی تھی کہ وہ ماں کی بیماری کے بارے میں کسی کو نہ بتائے، مگر بھلا ہو واٹس ایپ فیملی گروپس کا۔ 4 مردان اور پشاور تک ماں کی بیماری کی خبر پھیل چکی تھی۔ ان کے زیادہ تر رشتہ دار KPK اور اسلام آباد میں رہتے تھے۔ لاہور میں بہت تھوڑے رشتہ دار تھے جو ان کی دادی کی سائڈ کے تھے۔ دادا پٹھان تھے، دادی پنجابی تھی۔ کبیرہ تائی بھی دادی کی طرف سے ان کی رشتہ دار تھی۔ اس صبح اس نے زندگی کا ایک اور رخ دیکھا۔ ماں بیمار ہو جائیں تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ گاڑیاں بھر بھر کے آنے لگے۔ یہ کیف کے غائب ہونے کا وقت تھا، اس لیے وہ ڈیوٹی پہ موجود نہ تھا۔ پورچ میں آتے ہی خواتین رو رو کے کشمالا کو ملنے لگی۔ ہائے تمہاری امی، اتنی جوان تھی، اس کی عمر ہی کیا تھی؟ اگر مائی ہوتی تو 2-4 منہ توڑ جواب اب تک دے چکی ہوتی کہ میری ماں ابھی مری نہیں ہے، وہ زندہ ہے، ابھی ماتم نہ شروع کریں۔ لیکن وہ کشمالا تھی۔ اس نے گہری سانس لے کے سب کچھ اندر ضبط کیا اور باری باری سب سے ملی۔ ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کچن میں آئی۔ آتے ساتھ ہی بڑی بوڑھیوں نے پانی مانگ کے یہ واضح کر دیا کہ ان کو روزہ نہیں ہے، شوگر لو ہو جاتی ہے، دوا لینی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ باجی ان کے لیے کیا بناؤں؟
بخت بی نے پریشانی سے پوچھا۔ کشمالہ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے خاموش کرایا۔ کاؤنٹر کے ساتھ کھڑے کھڑے اس نے آنکھیں بند کی۔ اسے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ ماں کو ان کی بیماری سے لا علم رکھا جا سکتا ہے، وہ غلط تھی۔ ایسی عورت جس کے گھر میں کوئی بڑا مسئلہ نہ چل رہا ہو، وہ خوش و خرم نظر آتی ہو، اس کے بچے کامیاب اور پھلتے پھولتے دکھائی دیتے ہوں، وہ لوگوں کے لیے قابل حسد ہوتی ہے۔ جب ایسی عورت بیمار پڑ جائے تو رشتہ داروں کو بہت مزہ آتا ہے۔ ایسے میں بہت کم تھے جو حور جہاں بیگم کے لیے افسردہ تھے۔ اکثریت صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ماں کی حالت کیسی ہے۔ کیا ان کا دماغ پھر گیا ہے؟ کیا ان کے بال گر گئے ہیں یا گر جائیں گے؟ اور سب سے اہم سوال جس کو جاننے کا تجسس سب کو تھا، وہ کتنے عرصے کی مہمان ہے؟ وہ کن پٹیوں پہ ہاتھ رکھے آنکھ بند کیے سوچنے لگی۔ اسے ان لوگوں کو ماں سے دور رکھنا تھا، مگر کیسے؟ وہ کشمالہ مبین تھی۔ وہ اکیلے اسلام آباد کا ایک ایلیٹ ریسٹورانٹ چلاتی تھی۔ وہاں بھی بعض اوقات گروپس کے جھگڑے ہو جاتے تھے۔ بگڑے ہوئے ٹین ایجرز مسئلے کھڑے کرتے تھے۔ وہ ریسٹورانٹ کے اندر باہر پینسل ہیل میں گھومتی سارے مسئلے سلجھا لیتی تھی۔ وہ کشمالہ تھی۔ وہ کرائسس مینیجر تھی۔ قہوہ، سبز قہوہ۔ اس نے آنکھیں کھولی اور بخت بی کو ہدایات دیں۔ سبز قہوہ اور بسکٹ۔ اب جتنے مہمان آئیں گے تم ان کے لیے یہی لاؤ گی۔ اور بسکٹ بھی میٹھے نہیں، گندم والے، کیونکہ ان کو تو شوگر ہے نا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بخت بی نے اس حکم پہ آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ پورے جہاں کے گھر مہمانوں کے لیے لوازمات کا ڈھیر لگا دیا جاتا تھا۔ اور مالا کیا کہہ رہی تھی؟ مگر کیوں باجی؟ کیونکہ یہ عادت کرنے نہیں آئے، یہ میری ماں کی بے بسی کا مزہ لینے آئے ہیں۔ ان رشتہ داروں کو میری ماں نے صرف ساری عمر کھلایا ہی ہے۔ 4 صدہ سے آئی سوغاتیں بوریاں بھر بھر کے ان کو بھجوائی ہیں۔ ان سب کو معلوم ہے کہ ماں کو اپنی بیماری کا علم نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ پھر بھی ماں سے ملنے کی ضد کریں گے۔ ان کو ماں کی تکلیف کی فکر نہیں ہے، انہیں حور جہاں کا زوال دیکھنا ہے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آئی، سلیپر اتارے، اپنے لباس کے ساتھ میچنگ نیلی ہیلز نکال کے پہنی، اسٹریپس بند کیے اور سوتی ماں پہ ایک نظر ڈالی۔ وہ کتنی کمزور لگ رہی تھی۔ ان کا خوبصورت چہرہ ایک طرف سے ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ وہ جھکی اور آہستہ سے ماں کی پیشانی چومی۔ وہ اپنی ماں کا زوال کسی کو نہیں دیکھنے دے گی۔ کچن میں جا کے احتیاطاً بخت بی کو دوبارہ ہدایات دیں۔ معید کو مت بتانا کہ میں نے یہ سب کہا ہے، اوکے؟ بھائیوں کو عموماً معلوم نہیں ہوتا کہ رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ کوئی پھوپھی چاچی ان سے ہنس کے بات کر لے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ بہت مخلص ہیں، ان کے آگے سب بول دیتے ہیں۔ معید سے ساری دنیا کی سرجریز کروا لو، لیکن اسے اتنا معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کس کس نے اس پہ اپنی بیٹی کے لیے نظر رکھی ہوئی ہے۔ ماہی جب کسی آنٹی کے ساتھ معید کو ہنس کے بات کرتے دیکھتی تو سر پکڑ لیتی۔ اف، یہ کب عقل کرے گا؟ وہ ڈرائنگ روم میں آئی تو سب اس کے منتظر تھے۔ ایک آنٹی اور بھی آ گئی تھی۔ وہ ایک کرسی پہ ٹانگ جما کے بیٹھی اور شائستگی سے ان کے تمام سوالات کے جواب دینے لگی۔ ازا کی شادی پہ تو حور آپا کہہ رہی تھی ان کے گھٹنے کا مسئلہ ہے، یہ ٹیومر کہاں سے نکل آیا؟ وہ اپنے رشتہ داروں کو جانتی تھی۔ وہ صاف نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ان کا مطلب یہ تھا کہ یقیناً حور جہاں کے بچوں کو عرصے سے ٹیومر کا علم تھا، بس چھپا رہے تھے۔ اب بات خود ہی نکل آئی تو چھپا نہیں سکتے۔ بھائی بیٹا ڈاکٹر ہے، ایسے ہو سکتا ہے کہ ماں کو ٹیومر ہو اور اسے علم نہ ہو؟ بال گر گئے ہیں یا گر جائیں گے؟ باتھ روم کیسے جاتی ہیں؟ اگر آپریشن ہوا تو کیا یورین بیگ لگائیں گے؟ ایک عورت کو دوسرے عورت کی بے بسی جاننے کا کتنا تجسس تھا۔ کسی عورت کے بال اور اس کا باتھ روم نہ جا سکنا، یہ اس کا وقار ہوتا ہے، یہ اس کا انتہائی پرسنل معاملہ ہوتا ہے۔ اور یہاں بیٹھی سب خواتین پڑھی لکھی تھیں۔ وہ 4 صدہ اور مردان سے برسوں سے شفٹ ہو کے ان شہروں میں آ بسی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ 4 صدہ میں رہنے والے اس کے رشتہ داروں کے مینرز ان سے بہتر ہوں گے۔ وہ یوں دل نہیں دکھاتے ہوں گے، وہ مریض کے گھر بلا اجازت بن بتائے نہیں آتے ہوں گے، اور اگر آ گئے تو گھنٹوں نہیں بیٹھتے ہوں گے۔ میری نند کا بھی برین میں گلاؤما تھا، اس کی سرجری ہوئی تھی، سر کاٹ کے ٹیومر نکالا تھا۔
کسی خاتون نے رائے دی تو اس کا سانس رک گیا۔ فوراً سے بولی، پھر؟ ٹیومر تو نکل گیا، لیکن آپریشن کے بعد جب ہوش آیا تو معلوم ہوا۔ سسپینس دینے کے لیے توقف کیا۔ اس کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں۔ کشمالہ نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ سرجن تھک گیا ہوگا نا؟ ٹیومر نکالتے نکالتے اس کی چھری برین کی کسی شریان پہ لگ گئی ہوگی اور تمہاری نندھی آنکھیں چلی گئی۔ اف، اس نے بدقت ضبط کیا۔ کوئی ان رشتہ داروں کو یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ مریض کے پاس کہی بات پہ فرشتے آمین کہتے ہیں، اس لیے اچھی بات منہ سے نکالنی چاہیے۔ اچھا، اپنی ماں کو تو لے کر آؤ، ایک آنٹی نے کوئی تیسری دفعہ کہا۔ وہ سب بار بار دروازے کی طرف دیکھتی تھی، کب حورِ جہاں آئے اور کب اس کی حالت کو وہ اپنے ذہنوں میں ریکارڈ کریں اور پھر یہ سارا احوال واٹس ایپ گروپ کے ذریعے پورے پاکستان میں نشر کر سکیں۔ ان کا خیال تھا کہ ماں سے بیماری چھپانا بھی ڈرامہ ہے۔ ماں تو نہیں مل سکتی، وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بڑی نرمی سے کہہ رہی تھی۔ ماں کی سرجری ہونی ہے، ڈاکٹر نے ان کو سختی سے کسی سے بھی ملنے سے منع کیا ہے۔ انفیکشن ہو سکتا ہے نا؟ اسے اندازہ تھا وہاں بیٹھی کسی خاتون کا میڈیکل نالج اتنا نہیں ہوگا کہ اس کے بہانے کا فوری جواب دے سکے۔ اگلے 2-3 دن کئی رشتہ دار آئے اور گئے۔ کشمالہ اسی کرسی پہ بیٹھے ان سے ملی گئی۔ نرمی اور شائستگی سے وہ ماں سے ملاقات سے منع کر دیتی۔ کہوے کے پیالے آتے اور جاتے گئے، سوائے چند ایک مخلص لوگوں کے کوئی مہمان اس سے خوش نہیں گیا۔ سب کے منہ بنے ہوئے تھے۔ روزہ، مہمان، ماں کی بار بار کی دیکھ بھال، وہ تکان سے چور ہو گئی تھی۔ افطار کے بعد کچھ سکون ہوا۔ اکثر لوگ مل کے جا چکے تھے۔ اس نے ماں کے رشتہ داروں کے واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا، کیونکہ وہ لوگ جو مل کے جا رہے تھے جن کو وہ برملا بتا چکی تھی کہ ماں کو ان کی بیماری کی خبر نہیں ہے، وہ ملنے سے مایوس ہونے کے بعد افسوس بھرے آڈیو میسیجز ماں کو بھیج رہے تھے۔ آپ کے برین ٹیومر کا سن کے بہت افسوس ہوا۔ کشمالہ کا دماغ گھومنے لگا۔ وہ کتنی دفعہ بتا چکی ہے کہ ماں کو نہیں بتانا، انہیں سرجری سے پہلے دل کا عارضہ نہ پیش آ جائے، مگر نہیں، لوگوں کو حورِ جہاں کا اس کا زوال دکھانا تھا۔ اس نے ماں کا فون آف کر کے دراز میں ڈال دیا۔ نہ وہ فون دیکھیں گی، نہ ان کو معلوم ہوگا۔ ڈاکٹر رائد نے اٹھ کے کھڑکی کھولی تو ٹھنڈی ہوا تیزی سے اندر آئی۔ ماہی گہرے گہرے سانس لیتی ہوئی خود کو نارمل کرنے لگی۔ نوجوان اس کی تازہ کافی اور ساتھ میں پانی کی بوتل لے آیا۔ اس نے تیزی سے ڈھکن گھمایا، کلک کی آواز کے ساتھ ڈھکن کی سیل ٹوٹی۔ بوتل کا منہ ہونٹوں سے لگایا تو اندر تک ٹھنڈ اترتی گئی۔ ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ ہم پہ جادو کیا جا رہا ہے؟ اب وہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ آپ بتائیں مابینہ، آپ کو کیسے شک ہوا کہ آپ پہ جادو کیا جا رہا ہے؟ کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھی سلک سکارف والی لڑکی نے سر جھکائے آنکھیں بند کر لی۔ خوابوں سے۔ یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے مابینہ۔ گھر کے کسی ایک فرد کو اچانک سے خواب آنے لگتا ہے جس میں انہیں اشارہ دیا جاتا ہے، مگر لوگوں کے ایسے خوابوں پہ 2 طرح کے رد عمل ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو جادو کو روکنے کا اہتمام کرتے ہیں اور دوسرا وہ جو اسے وہم سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جادو کو روکنے کا اہتمام مطلب؟ ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، پہلے آپ اپنے خوابوں کے بارے میں بتائیں۔ ماہی نے اسکیچ بک ان کے سامنے رکھی اور پھر اس کے صفحے پلٹائے۔ اس بچے کی تصویر پہ وہ رک گئی۔ ڈاکٹر رائد نظریں جھکا کے اس تصویر کو دیکھنے لگے۔ کیا آپ اس بچے کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ شاید۔ دوبارہ سے وہ اس تصویر کو دیکھنے لگے۔ یہ مجھے، ماں اور مالا کو الگ الگ خواب میں نظر آیا ہے، اور شاید عباد کو بھی، مگر وہ بتاتا نہیں ہے۔ عباد آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوگا، لیکن یہ اپنوں کا فرض ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے پریشان ہونا۔ برا خواب نہیں بتانا چاہیے، لیکن اشارہ دے دینا چاہیے تاکہ دوسرا کوئی سیلف ڈیفینس کر سکے۔ ہمیں دوسروں کے بارے میں خواب میں اشارے اسی لیے آتے ہیں تاکہ ہم ان کو خبردار کر سکیں۔ اور رہا یہ بچہ تو، انہوں نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ اسے قدیم داستانوں میں چینگلنگ کہا جاتا ہے۔ بڑا سر، چھوٹا جسم، لمبے کان
اور آنکھوں کی جگہ سیاہ خلا والا یہ بچہ جس کی شیطانی شکل ہے مختلف کلچرز میں مختلف ناموں سے آیا ہے۔ مگر یہ کون ہے؟